انسان کی فطرت اس دین کو قبول کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ہمارا خالق ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دین کے جو احکامات نازل فرمائے ہیں وہ عین اس دین کے اس انسان کی فطرت کے مطابق ہیں۔ کوئی بھی ایسا عمل یا کوئی بھی ایسا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا ہے جو فطرت سے ٹکراتا ہو، یعنی انسان کی فطرت اس کو قبول نہیں کرتی ہو۔ پوری شریعت میں ایک حکم بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ اللہ نے یہ حکم ایسا دیا ہے کہ یہ فطرت سے ٹکراتا ہے، نیچر سے ٹکراتا ہے۔ انسان کی جو فطرت اور نیچر اللہ نے بنایا ہے، اس فطرت اور نیچر سے یہ حکم ٹکراتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو مرتب فرمایا، اس کی تشریح فرمائی اور اس کے احکامات نازل فرمائے، وہ انسان کے مزاج، اس کی طاقت، اس کی قوت اور اس کی فطرت کو سامنے رکھ کر ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو مکلف بنایا ہے۔ قرآن میں صاف اعلان کیا گیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا ہی مکلف بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر اپنی شریعت کا، اپنے مذہب کا، اپنے دین کا اتنا ہی وزن ڈالا ہے جتنے وزن کو وہ برداشت کر سکے، جتنے وزن کو وہ اٹھا سکے، اس سے زیادہ کا اللہ نے مکلف نہیں بنایا۔ چاہے وہ نماز کو لے لیجئے، چاہے وہ روزے کو لے لیجئے، چاہے وہ حج کو لے لیجئے، چاہے زکوٰۃ کو لے لیجئے۔ نماز اللہ چاہتا تو 50 وقت کی فرض کرتا، کتنا مشکل ہو جاتا، لیکن اللہ نے انسان کی طاقت اور قوت کو دیکھتے ہوئے 5 وقت کی نماز فرض فرمائی اور 5 وقت کی نماز پر 50 وقت کا اجر متعین فرمایا۔ روزہ اللہ چاہتا تو کہتے تھا پوری سال رکھو، کوئی رخصت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت، اس کی طاقت، اس کی قوت کو سامنے رکھا، چونکہ وہ خالق ہے۔ اس نے کہا 1 مہینے کے روزے رکھو، ہم تمہیں وہ انوارات، وہ برکتیں عطا فرمائیں گے جو سال بھر تمہارے لیے فائدہ مند اور سود مند ثابت ہوں گے۔ حج کو اللہ نے زندگی میں 1 بار فرض کیا، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو سال میں 1 مرتبہ فرض کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہمیں عطا فرمائی ہے، جو احکامات نازل فرمائے ہیں، وہ انسان کی طاقت، اس کی قوت، اس کے مزاج کے مطابق، اس کی فطرت، اس کے نیچر کے مطابق عطا فرمائے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مذہب اسلام اصل میں فطری مذہب ہے، فطری مذہب ہے۔ دنیا کے کسی مذہب کو ماننے والے لوگ ہوں، وہ سب اس بات کو مانتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اسلام وہ مذہب ہے جس کا فطرت سے، نیچر سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں عطا فرمایا، وہ طریقہ بھی انسان کی فطرت کے مطابق تھا۔ انہی احکامات میں سے ایک حکم اللہ کا نکاح بھی ہے۔ نکاح ظاہر بات ہے کہ انسان کی خواہش، انسان کے اندر کی ہوس، انسان کے اندر کی حرص اتنی بڑی ہوئی ہے کہ اگر انسان کو جائز راستے نہ ملے تو پھر وہ ناجائز ایسے حرام اور ناجائز راستے اختیار کر لے کہ شیطان اور جانور بھی اس سے پیچھے رہ جائے، شیطان کو بھی شرم آنے لگے، اس سے آگے نکل جائے، شیطان سے بھی آگے نکل جائے۔ اس لیے اللہ نے انسان کی اس کمزوری کا بھرپور خیال کیا اور اللہ سبحانہ و تعالی نے باقاعدہ نہ کہ صرف حکم فرمایا بلکہ اپنے نبیوں کے بارے میں یہ کہا کہ ہم نے جتنے بھی نبی دنیا میں مبعوث کیے ہیں ان سب کو ہم نے بیویاں بھی دی تھی اور اولادیں بھی دی تھی۔ یہ بیان فرما دیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہے ہو، یعنی
ماضی میں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جی اگر آپ کو اللہ کا نیک بندہ بننا ہے، اللہ کا مخلص بندہ بننا ہے، اللہ کا محبوب بننا ہے، تو پھر تمہیں یہ شادی بیاہ نکاح بیوی بچے تلذذ خواہش کا پورا کرنا ان سب سے دور ہونا پڑے گا۔ ان تمام جھمیلوں کے ساتھ آپ ایشور کی، پرماتما کی، خدا کی، گاڈ کی پراپتی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو خدا کا حصول کرنا ہے، اس کا قرب حاصل کرنا ہے، تو پھر آپ کو شادی بیاہ کے جھمیلوں سے، بیوی بچوں کے لفڑوں سے دور رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ ان میں رہو گے تو آپ اللہ کا حصول نہیں کر سکتے، خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ لوگوں کو حیرت ہوئی، لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو قریش کے لوگ کہنے لگے یہ بڑے عجیب نبی ہیں، ان کو نبی بنا دیا، ان کے یہاں تو بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں۔ مالی ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے نبی ہیں؟ یہ تو کھاتے پیتے بھی ہیں، بازاروں میں بھی چلتے پھرتے ہیں، یہ نبی ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہے۔ یعنی نبوت کا جو ایک تصور تھا وہ یہ تھا کہ وہ دنیاوی چیزوں سے، دنیاوی لذتوں سے، اور دنیاوی جو خواہشات ہیں ان سے بالکل دور ہوں، نہ ان کی بیوی ہو، نہ بچے ہوں، نہ ان کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہو، نہ ان کو پینے کی ضرورت پڑتی ہو، وہ تو بس فرشتہ صفت ہو تو نبی ہوگا۔ اس لیے دلیل کے طور پر قرآن میں یہ بات کہی گئی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ اے نبی تم ہی ایسے نبی نہیں ہو جن کے بیوی اور بچے ہیں، بلکہ تم سے پہلے بھی جو نبی آئے ہیں ہم نے ان کو بھی بیویاں بھی دی اور بچی بھی دی، بیویاں بھی دی اور بچی بھی دی۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس نکاح کو عبادت بنایا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا حکم ہے، یہ اس کے درجات ہیں۔ اور آج دور حاضر کے تناظر میں اگر بات کی جائے تو ہر اس شخص کے اوپر جس طرح سے نماز فرض کی گئی ہے ایمان والوں کے اوپر، ہر اس شخص کے اوپر نکاح فرض ہو جاتا ہے جس کو اپنے نفسیات پر، اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول نہ ہو، اندیشہ ہو کہ وہ زنا میں مبتلا ہو جائے گا یا کسی اور گندگی کی طرف چلا جائے گا، یا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کر بیٹھے گا، ایسا شخص، ایسا بندہ، اس کے لیے نکاح کرنا فرض ہے، ایسے ہی فرض ہے جیسے اس کے لیے نماز پڑھنا فرض ہے، روزے رکھنا فرض ہے، ایسے ہی اس کے لیے فرض ہے کہ وہ نکاح کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نوجوانوں کی جماعت سے یہ بات ارشاد فرمائی، یا معشر الشباب علیکم بالباعۃ فإنه أغص للبصر وأحسن للفرج، اے نوجوانوں کی جماعت، اے نوجوان لوگوں، تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم نکاح کر لو، اس لیے کہ نکاح کرنا نگاہوں کو نیچے رکھتا ہے اور اس سے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر کسی کے پاس اتنا مال نہیں ہے، رہنے کے لیے کوئی کمرہ نہیں ہے، یعنی وہ اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اپنی شریک حیات کو 2 ٹائم روٹی کھلا سکے گا یا اس کے نان و نفقے کا خیال کر سکے گا، اتنی طاقت اس کے پاس نہیں ہے، جیسا کہ صحابہ میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی موجود تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے روزے رکھے، فَإِنَّهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ روزہ خواہش نفس کو توڑ دیتا ہے۔ معلوم یہ چلا کہ نکاح کا ایک بنیادی مقصد خواہش نفس کو توڑنا ہے۔ حیوانی جو خواہش ہے، شیطانی جو خواہش ہے، اس شیطانی خواہش کو، حیوانی خواہش کو توڑ دینا، یہ نکاح کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبیوں کو باقاعدہ نکاح کا حکم دیا گیا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں ایسی ہیں جو ہر نبی کی سنت رہی ہیں، ان میں سے پہلے نمبر پر حیا، الحیاء والتعطر والسواک والنکاح، 4 چیزیں ہیں۔ پہلے نمبر پر نکاح، دوسرے نمبر پر عطر یعنی خوشبو، ہر نبی کی سنت رہی ہے، اور تیسرے نمبر پر مسواک، اپنے منہ کو صاف کرنا،
یہ ہر نبی کی سنت رہی ہے، اور چوتھے نمبر پر نکاح ہر نبی کی سنت رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین تشریف لے گئے، بے یار و مددگار تھے۔ جب وہاں پہنچے تو اللہ سے یہ دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں محتاج ہوں، مجھ میری محتاجی کو دور کر دے، میں مسکین ہوں، میری مسکنت کو دور کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے لیے کھانے کا بھی نظم کیا، یعنی آپ کی نوکری کا بھی نظم کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ضرورت، جہاں آپ کی بھوک یعنی آپ کی پیٹ کی بھوک کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو شہوت کی بھوک تھی اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے آپ کا نکاح کیا گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دونوں شہوتوں کے لیے انتظام فرما دیا۔ تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے بیویاں بھی عطا فرمائی اور بچے بھی عطا فرمائے، بلکہ قرآن جب ہم پڑھتے تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ بہت سے ایسے نبی ہوئے ہیں، خصوصاً حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولادیں نہیں دی تو انہوں نے اولاد کی خواہش ظاہر کی۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تو نے مجھے اولاد نہیں دی، تو مجھے ایک اولاد دے دے، اور تو مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو بہترین وارث دینے والا ہے۔ نبیوں نے خواہشیں ظاہر کی ہے، اولاد کی خواہش ظاہر کرنا یعنی انسان کی فطرت ہے، انسانی فطرت۔ اللہ نے یہ پابندی نہیں لگائی کہ تم بیوی نہیں رکھو گے، تم شادی نہیں کرو گے، تم بچے پیدا نہیں کرو گے، تمہاری کوئی اولاد نہیں ہوگی، کیونکہ اسلام فطری مذہب ہے، اس کا خیال کیا گیا، نبیوں نے اس خواہش کا اظہار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے اس اظہار کو جگہ دی۔ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة رب هب لي من الصالحين۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں جو مشہور ہیں، ہر ایک جانتا ہے، قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دے، پاکیزہ طیب اولاد عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی، اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست، اتنا بڑا مقام و مرتبہ آپ کو ملا، بیوی بچوں کے ساتھ ہی ملا۔ دو بیویاں تھیں، حضرت حاجرہ، حضرت سارہ، دو بیوی موجود تھی، پھر اولاد بھی تھی۔ اولاد کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ اللہ کے قرب کو حاصل کرنا مشکل نہیں بلکہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے بلکہ آسان ہے۔ اور جن قوموں میں یہ تصور پیدا کیا گیا، یہ فلسفہ بیان کیا گیا اور پابندیاں لگائی گئی دھارمک گروہوں پر، نیک لوگوں پر، صالحین پر، کہ اگر آپ کو اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو آپ کو شادی بیاہوں کے جھمیلوں سے دور رہنا پڑے گا، یہ پابندیاں لگائی گئی۔ تو پھر ان پابندیوں سے وہ خرابیاں وجود میں آئی، وہ جرائم وجود میں آئے، وہ نقصانات سامنے آئے جو اخلاق کی تاریخ میں ایسی مثالیں اور ایسی نمونے پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں آئے۔ آپ یوروپ کی تاریخ پڑھیے، یوروپ کی اخلاقی جو تاریخ ہے اس کو پڑھیے تو آپ اندر سے ہل جائیں گے۔ یہ پابندی لگائی گئی کہ کلیسا کے اندر اسی شخص کو پادری بنایا جا سکتا ہے، پوپ بنایا جا سکتا ہے، بابائے اعظم بنایا جا سکتا ہے، کہ اس کو اپنی نفسانی خواہش پر کنٹرول کرنا ہوگا، اس کو شادی نہیں کرنی ہے، اس کو نکاح نہیں کرنا ہے، اس کو بیوی بچوں کے جھمیلوں میں نہیں پڑنا ہے۔ اگر وہ نکاح کرتا ہے، بیوی بچے رکھتا ہے، تو پھر اس کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی کلیسا کا پوپ بن جائے، پادری بن جائے، وہ کسی کلیسا کا امام بن جائے، خطیب بن جائے، اس کو حق نہیں ہے۔ یہ پابندی عائد کی گئی تو اس کے نقصانات کیا ہوئے ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کسی حوض کے پانی کو نکلنے کا صحیح راستہ نہیں ملے گا تو وہ پانی اسی حوض میں راستہ بنا لے گا، اس کے اندر بدبو پیدا ہو جائے گی، اس کے اندر گندگیاں پیدا ہو جائیں گی۔ لہذا جب پابندیاں لگائی گئی تو ایسے خوفناک اور اس قدر بھینکر اور اس قدر گھنونے قسم کے جرائم سامنے آئے، ان لوگوں سے جو مقدس سمجھے جاتے تھے، جو پاکیزہ سمجھے جاتے تھے، جن کے تقدس کی قسمیں کھائی جاتی تھی، ان لوگوں سے ایسے ایسے گھنونے، ایسے ایسے خطرناک جرائم انہوں نے کیے، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور کلیسا کئی
تاریخ نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ کلیسائیں اصل میں بے حیائی کے اڈے بن کر رہ گئے، بے حیائی اور بے شرمی کے اڈے بن کر رہ گئے، اور ان کے اندر جو بدتمیزیاں ہوئی اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ یورپ کے اندر آج سے تقریباً 30 سال پہلے کا یہ ڈیٹا تھا کہ تقریباً 2 لاکھ بچے حرامی پیدا ہوتے ہیں۔ 1 سال میں 2 لاکھ بچے حرامی، یعنی ان کے والد کا پتہ نہیں ہے کون ان کے والد، ماں کا تو پتہ ہے لیکن والد کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو ایک اللہ نے جو ایک انسان کے لیے انسان کے اندر ایک خواہش رکھی تھی، اللہ نے انسان کے اندر جو ایک نفسی یا نفسانی خواہش رکھی تھی، اس سے ہٹ کر وہ روش اختیار کرنے لگے، اس سے بھاگنے لگے، اس سے دور ہونے لگے، تو پھر وہ گندگیوں میں ملوث ہو گئے۔ 3 لاکھ ایسے بچے ہر سال پیدا ہوتے ہیں جن کے باپ کا کوئی پتہ نہیں ہے، صرف ان کی ماں ہے، ان کا باپ کو انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ تقریباً ہر سال 40% سے 45% وہ خواتین ہیں جو حاملہ ہیں، اور ان کے حمل کس کی وجہ سے ٹھہرا ہے ان کو معلوم ہی نہیں ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ کئی پوپس کے بارے میں، پادریوں کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ ان کے 15 20 ناجائز اولادیں موجود تھی، 15 20 ناجائز اولادیں موجود تھی، اور اس کو وہ برا نہیں سمجھتے تھے۔ دنیا کو اور اپنے متبعین کو، اپنے متعلقین کو بیوقوف بنانے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ یہ سمجھاتے تھے کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کوئی پاپ نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑے پاپائے اعظم وہ تو کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ تعلق بنانا، کسی کے ساتھ زنا کرنا بس ایسا اتنا ہی بڑا گناہ ہے جسے آپ نے ہتھیلیوں کو یوں رگڑا، اس ہتھیلیوں کو رگڑنے سے کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی پاپ ہوتا ہے؟ اتنا بڑا پاپ بھی نہیں ہے، اتنا بڑا پاپ بھی نہیں ہے۔ کیا؟ زنا، جس کے بارے میں قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی زانی، کوئی شخص زنا کر لیتا ہے تو پھر اب معاشرے میں رہنے کا اس کو حق نہیں ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو گڈھے میں گاڑ دیا جائے اور اس کے اوپر پتھر برسائے جائے، سنسار کیا جائے، اتنا مارا جائے کہ پتھر کھاتے کھاتے اس کی جان نکل جائے۔ اسلام تو کہہ رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا پاپ ہے کہ اس کو بخشا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ آج اگر اس زانی کے اس گناہ پر پردہ ڈال دیا گیا، اس کو معاف کر دیا گیا، یا اس کو ہلکا سمجھا گیا، اس کو معمولی سمجھا گیا، تو یہ پورے معاشرے کو، پورے سماج کو یہ اپنی گندگی میں ملوث کر دے گا، اور پورا معاشرہ، پورا سماج جانوروں سے بھر جائے گا، حیوانوں سے بھر جائے گا۔ ان کے نزدیک انسانیت کی اور انسانی قدروں کی کوئی قیمت نہیں رہ جائے گی، کوئی قیمت نہیں رہ جائے گی۔ تو پورا جو یورپ ہے وہ اس طرح کی گندگیوں میں ملوث ہے۔ آج جو لوگ یورپ کی طرف بھاگ رہے ہیں، ویسٹرن کلچر کی طرف بھاگ رہے ہیں، اور اس میں اپنی نجات سمجھ رہے ہیں، اس میں اپنی عزت سمجھ رہے ہیں، اس میں فخر محسوس کر رہے ہیں، یہ یورپ کی حالت ہوئی پڑی ہے۔ آپ تاریخ پڑھیے، اخلاق یورپ کی تاریخ پڑھیے، تو آپ حیرت سے ڈوب جائیں گے کیسے کیسے جرائم ان لوگوں نے کر رکھے ہیں جن کو مقدس سمجھا جاتا ہے، جن کو پاک دامن سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر نوبت تو یہاں تک پہنچی کہ جب یورپ کے معاشرے کے اندر کھلبلی مچ گئی کہ آخر یہ پابندی تو آپ نے لگا دی کہ کلیسا کے اندر رہنے والے لوگ نکاح نہیں کر سکتے، شادیاں نہیں کر سکتے، لیکن اس پابندی سے اتنا بگاڑ پیدا ہوا کہ ہماری گھر کی بہن بیٹیوں کی عزت سلامت نہیں رہی، ان کی عزت داؤ پر لگ گئی۔ تو پھر باقاعدہ کلیسا کی کمیٹیوں نے یہ آرڈر پاس کیا کہ جو کلیسا کے اندر پادری رہتے ہیں، پوپس رہتے ہیں، ان کو ہم یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ نکاح تو نہیں کریں لیکن دائی رکھ لیں، عورتیں رکھ لیں اپنے طور پر۔ جیسے ہمارے ملک میں آج کل نعوذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اسی رخ پر چل رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ باضابطہ طور پر کسی کے نکاح میں نہیں آ رہے لیکن اس سے ایگریمنٹ کر لیں، بے حیائی کا ایگریمنٹ، بے شرمی کا، عیاشی کا ایگریمنٹ۔ اتنی مسلم خواتین ہیں جو اس ایگریمنٹ کے تحت عیاشی کر رہی ہیں، بے حیائی کر رہی ہیں، اور اپنے مذہب کی تو عزت دار ہی نہیں ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہیں۔ کتنی مسلم خواتین ہیں ایگریمنٹ بہانے کے طور پر، ریلیشن شپ کا جو ایگریمنٹ ہے
وہ عیاشی اور فحاشی کا سرٹیفکیٹ ہے، اور حکومت باقاعدہ سرٹیفکیٹ تقسیم کر رہی ہے۔ یہ سارا کلچر، یہ سارے تھاٹس، یہ سوچ، یہ خیالات کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ سب ویسٹرن سوچ ہے، یورپین سوچ ہے۔ ایک نظر انسان اس دلدل میں قدم رکھنے سے پہلے یورپ کی تاریخ کو پڑھ لے، یورپ کی تاریخ کو پڑھ لے کہ یورپ کے لوگ اس دلدل میں کس حد تک دھس چکے ہیں، گردن گردن دھسے ہوئے ہیں، اور ہر انسان چیخ رہا ہے، اور معاشرہ اتنا کریکٹ ہو چکا ہے کہ اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارے والد کون ہیں، ہمارے نانا کون ہیں، ہمارے دادا کون ہیں، ہماری پھپھی کون ہیں، ہمارے چاچا کون ہیں۔ رشتوں کے بارے میں ان کے یہاں کوئی قدرے موجود ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود جو ہے ایسی گندگیوں سے نکلے ہیں کہ وہ رشتے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ جتنا بڑا معاشرے میں یہ فراڈ چل رہا ہے، دھوکہ چل رہا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہماری مسلم خواتین، مسلم عورتیں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں، بڑی تیزی، اور وہ اس میں فخر محسوس کر رہی ہیں۔ لہذا اس تناظر میں ہم سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو نکاح ہمیں عطا فرمایا ہے، یوں ہی نہیں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ہی تمہارے لیے جوڑے پیدا کر دیے ہیں، جوڑے پیدا کر دیے، یعنی عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے عورت۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ میری نشانی ہے، اور کیوں ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے مردوں کے لیے عورتیں اس لیے پیدا کر دی ہیں تاکہ وہ عورتوں کے پاس آئے تو ان کو تسکین ملے، ان کو قلبی سکون ملے، ان کو راحت ملے، اور عورتوں کو مردوں کے پاس آنے میں راحت اور سکون ملے۔ یہ جوڑے ہم نے اس لیے بنائے ہیں، اور ہم نے تمہارے دلوں میں محبت رکھ دی ہے، موعدت رکھ دی ہے، رحمت رکھ دی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے اس سے بڑی محبت کا، الفت کا، پیار کا کوئی رشتہ دنیا میں ہوتا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جتنے رشتے ہوتے ہیں محبت کے نام پر، عشق کے نام پر، وہ سب فراڈ ہوتے ہیں، دھوکے ہوتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ صرف ایک عیاشی کے لیے ایک بہانہ ہوتا ہے عشق اور محبت کا، اور اس کے پشے پردہ جو چیز کار فرما ہوتی ہے وہ اس کی عزت کو لوٹنا، اس کے جسم سے کھیلنا، اس سے لطف اندوز ہونا، اور جب اس کا دل بھر جاتا ہے تو پھر وہ اس کو سولی پر چڑھاتے ہیں، اس کو کانٹوں پر لٹاتے ہیں، اس کی گردنیں اڑاتے ہیں، اور اس کو وہ زخم دیتے ہیں جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے قرآن میں صاف اعلان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے اتارے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مردوں کے لیے عورتیں اور عورتوں کے لیے مرد باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اور اللہ نے اس کو نشانی قرار دیا کہ یہ نشانی ہے ہماری۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں ان کے پاس جانے میں سکون ملتا ہے۔ تو اگر آپ حالات حاضرہ کے تناظر میں غور کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ نکاح کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔